بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کو گدی کہنے والا بیٹا مرنے کے بعد خود گدے جیسا ہو گیا۔ حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے کسی شخص نے ایک عبرتناک واقعہ کچھ یوں سنایا کہ ایک مرتبہ جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی۔ ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ کچھ دور دو جھونپڑیاں نظر آئی۔ میں نے وہاں پہنچ کر بلند آواز سے سلام کیا۔ جھونپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئی۔ میں نے کہا، میں مسافر ہوں، کیا رات کے کھانے کو کچھ مل سکتا ہے؟ نوجوان عورت نے کہا، اللہ عز و جل کی قسم، اس ویران جنگل میں ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس سے تمہاری ضیافت کی جا سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے جسے ذبح کر کے تمہاری مہمان نوازی کی جا سکے۔ میں نے کہا، پھر تم دونوں اس ویران جنگل میں کس طرح زندگی بسر کرتی ہو؟ تو اس نے کہا، اللہ عز و جل کی عطا، اس کے نیک بندوں اور مسافروں کے سہارے ہماری زندگی کے دن گزر رہے ہیں۔ یہ سن کر میں وہاں سے کچھ دور ایک جگہ ٹھہر گیا۔ جب آدھی رات گزر گئی تو اچانک ایک سمت سے گدھے کے چیخنے کی آواز آنے لگی۔ خدا عز و جل کی قسم، صبح تک وہ آواز مجھے سنائی دیتی رہی۔ نیند مجھ سے کوسوں دور تھی۔ میں نے وہ رات جاگ کر گزاری۔ صبح ہوتے ہی میں اس سمت چل دیا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ وہاں پہنچا تو ایک عجیب و غریب منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہاں ایک قبر تھی جس میں ایک گدھا گردن تک دفن تھا۔ اس کے سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی تھی۔ اس بھیانک منظر کو دیکھ کر مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میں وہاں سے واپس آ گیا اور ان دونوں عورتوں کے پاس پہنچ کر گدھے اور قبر کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا، اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے؟ میں نے کہا، میں اس بھیانک منظر کے متعلق ضرور دریافت کروں گا، برائے کرم مجھے صورت حال سے آگاہ کرو۔ عورت نے کہا، اچھا، اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو۔ خدا عز و جل کی قسم، وہ گدھا جو تم نے قبر میں دفن دیکھا وہ میرا شوہر اور اس بڑھیا کا بیٹا تھا۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے گزشتہ رات تمہیں یہ منظر دکھایا۔ میرا یہ شوہر اپنی ماں کا بہت زیادہ نافرمان تھا۔ میں نے اس سے زیادہ ماں کا نافرمان دنیا میں نہ دیکھا۔ جب بھی اس کی ماں اسے کسی بری بات سے منع کرتی تو وہ اسے اس طرح بد کلامی کرتا اور کہتا، دفع ہو جا، کیا گدھی کی طرح چیخو پکار کر رہی ہے؟ جا، مجھے تیری بات نہیں سننی۔ آخر کار دکھیاری ماں نے تنگ آ کر کہا، اللہ تعالیٰ تجھے گدھے کی طرح بنا دے۔ جب یہ نافرمان مر گیا تو ہم نے اسے دفنا دیا۔ اس پاک پروردگار کی قسم جس نے ہمیں اس ویران جنگل کا مکین بنایا، جس دن ہم نے اسے دفنایا اسی دن سے یہ گدھے کی شکل اختیار کر گیا۔ ماں کا نافرمان اور اپنی ماں کو گدھی کہنے والا اب روزانہ اپنی قبر میں گدھے کی طرح چیختا ہے، اور ہر رات اس کی قبر سے یہ آواز سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، کتنا بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنی ماں کو برا بھلا کہے، اور وہ بھی اس بات پر کہ اسے برے کام سے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ ایسے نافرمانوں کا انجام بھی پھر ایسا بھیانک ہوتا ہے کہ زمانے کے لیے عبرت کی علامت بن جاتا ہے۔ بعض اوقات انسان کی عبرت کے لیے برزخ کے مناظر ظاہر کر دیے جاتے ہیں تاکہ گناہ گار لوگ ان ہولناک مناظر سے عبرت حاصل کریں اور توبہ کی طرف مائل ہوں۔ والدین کا مقام و مرتبہ دین اسلام نے بہت زیادہ معظم بنایا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں والدین کی اطاعت کا حکم دیا۔ بدبخت و نامراد ہے وہ شخص جس سے اس کے والدین ناراض ہوں۔ والدین کی ناراضگی میں اللہ عز و جل کی ناراضگی ہے۔ والدین سے حسن سلوک کی بارہا تاکید کی گئی ہے، بلکہ ان کو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں وہ آخرت میں تو سزا کے مستحق ہیں ہی، لیکن دنیا میں بھی انہیں نشان عبرت بنا دیا جاتا ہے۔ ایک عربی شخص کا بیان ہے کہ میں اپنی بستی سے اس ارادے سے نکلا کہ معلوم کروں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ بدبخت اور نیک بخت کون ہے۔ میرا گزر ایک ایسے برے شخص کے پاس سے ہوا جس کی گردن میں ایک رسی بندھی ہوئی تھی، جس کے ساتھ ایک بڑا ڈول بھی لٹک رہا تھا۔ ایک نوجوان اس بوڑھے کو چابک سے مار رہا تھا۔ میں نے اس نوجوان سے کہا، اس بوڑھے اور کمزور شخص کے بارے میں تجھے خدا کا خوف نہیں؟ اس کی گردن میں پہلے ہی ایک رسی اور ڈول لٹک رہا ہے جس سے یہ پریشان ہے۔
اس کے باوجود تو اسے چابک سے بھی مار رہا ہے۔ نوجوان نے کہا مزید بھی جان لو کہ یہ میرا باپ بھی ہے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے کوئی بلائی نہ دے، کیا کوئی اپنے باپ کے ساتھ بھی اس طرح کا ظالمانہ سلوک کرتا ہے؟ نوجوان بولا خاموش رہو، تمہیں کیا معلوم، یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا تھا، اور اس کا باپ بھی اپنے باپ یعنی اس کے دادا کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتا تھا۔ میں نے یہ منظر دیکھنے کے بعد کہا بس یہی برا شخص سب سے زیادہ بدبخت ہے۔ پھر میں آگے چل دیا، یہاں تک کہ ایک نوجوان کے پاس پہنچا جس کی گردن میں ایک زنبیل یعنی کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی ایک ٹوکری تھی، اور اس میں چوزے کی طرح کمزور ایک برا شخص تھا۔ وہ نوجوان ہر وقت اسے ساتھ رکھتا تھا اور چوزے کی طرح اس کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا یہ میرا باپ ہے جو اپنی عقل کھو بیٹھا ہے، میں اس کی دیکھ بھال میں لگا رہتا ہوں۔ میں نے کہا یہی نوجوان لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے۔ ناظرین، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا لوگوں میں سب سے زیادہ نیک بخت ہے، اور برا سلوک کرنے والا سب سے بڑا بدبخت ہے۔ اللہ عز و جل کی پناہ، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے کے لیے دنیا اور آخرت میں بربادی ہی بربادی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بغداد شریف میں ایک پارسا عورت رہتی تھی۔ اس زمانے میں ایک کفن چور بھی رہا کرتا تھا۔ جب وہ پارسا عورت اس دنیا سے رخصت ہوئی تو چور نے بھی اس کا نماز جنازہ پڑھا تاکہ عورت کی قبر دیکھ سکے۔ جب رات ہوئی تو وہ کفن چور اس پارسا عورت کی قبر پر گیا اور قبر کھودی۔ جب اس نے کفن کو ہاتھ لگایا تو اس پارسا عورت نے چور کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا اللہ کی شان ہے کہ ایک جنتی کسی دوسرے جنتی کا کفن چرا رہا ہے۔ یہ بات سن کر کفن چور لرز گیا اور کہنے لگا کہ اے پارسا بی بی، تیرے جنتی ہونے میں تو کوئی شک نہیں، لیکن میں نے تو ساری زندگی مردوں کے کفن چرائے ہیں، میں کیسے جنتی ہو سکتا ہوں؟ اس پر وہ عورت بولی اللہ رب العزت نے مجھے بخش دیا ہے، اور جس نے میرا جنازہ پڑھا اللہ رب العزت نے اسے بھی بخش دیا ہے، اور تو نے بھی میرا جنازہ پڑھا ہے۔ اس پر کفن چور شرمندہ ہوا اور اس نے توبہ کی، اور وہ اپنے زمانے کا کتب بن گیا۔ ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اکثر ہماری محفل میں آیا کرتا تھا، مگر اس کا آدھا چہرہ ہمیشہ چھپا رہتا۔ ایک مرتبہ میں نے اس سے پوچھا تم اپنا آدھا چہرہ چھپائے رکھتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ مجھے اس راز سے آگاہ کرو۔ اس نے کہا اگر آپ امان عطا فرمائیں تو میں اپنا معاملہ پیش کرتا ہوں۔ میں نے کہا بتاؤ اصل معاملہ کیا ہے؟ اجازت ملنے پر اس نے اپنی داستان کچھ اس طرح سنائی کہ میں کفن چور تھا، میں نے کئی قبروں سے کفن چرائے، جب بھی کسی نئی قبر کے متعلق معلوم ہوتا فوراً وہاں پہنچ کر کفن چرا لاتا۔ ایک مرتبہ ایک عورت کا انتقال ہوا، جب اسے دفنایا گیا تو میں رات کو قبرستان پہنچا اور قبر کھودنا شروع کی۔ جب اینٹیں ہٹا کر کفن کی ایک چادر نکالی اور دوسری چادر کھینچنے لگا تو اچانک اس عورت کے بے جان جسم نے حرکت کی اور چادر کو تھام لیا۔ میں نے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم مجھ پر غالب آ جاؤ گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر میں گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور پوری قوت کے ساتھ کفن کھینچنے لگا۔ یکا یک عورت نے ایک زوردار تھپڑ میرے چہرے پر مارا۔ درد کی شدت سے میں بے قرار ہو گیا اور میرے چہرے پر بہت زیادہ جلن ہونے لگی۔ یہ کہہ کر اس کفن چور نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گال پر انگلیوں کے نشان بالکل واضح تھے۔ میں نے کہا اچھا پھر کیا ہوا؟ تو اس نے کہا پھر میں نے چادر واپس اس عورت پر ڈال دی اور جلدی جلدی قبر پر مٹی ڈال کر برابر کر دیا، اور پختہ ارادہ کیا کہ جب تک زندہ رہوں گا کبھی بھی کفن نہیں چراؤں گا۔ اللہ رب العزت میرے سابقہ گناہوں کو معاف فرمائے اور مجھے توبہ پر استقامت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق فزاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس کفن چور کا سارا واقعہ لکھ کر میں نے حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف روانہ کیا۔ انہوں نے یہ جواب لکھ کر بھیجا تیرا بھلا ہو، اس سے پوچھ جو مسلمان قبلہ روح دفنائے گئے کیا سب کے چہرے قبلہ سمت ہی تھے یا قبلے سے پھر چکے تھے؟ میں نے کفن چور سے جب یہ سوال کیا تو اس نے کہا میں نے جن لوگوں کے کفن چرائے
ان میں سے اکثر کے چہرے قبلے سے پھر چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابو اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ بات لکھ کر حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں بھیجی تو انہوں نے جواباً یہ تحریر بھجوائی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے اسحاق، جن لوگوں کے چہرے قبلہ سے پھر چکے تھے ان کا خاتمہ سنت پر نہیں ہوا۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر فرمائے۔ رمضان المبارک کی بے حرمتی کرنے والے پر اللہ کا عذاب۔ ایک بار امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم زیارت قبور کے لیے کوفہ کی قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی عز و جل میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپٹ میں ہے اور رو رو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار، یا علی میں آگ میں ڈوب رہا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رحمت والے پروردگار عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائیں، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا۔ رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی زیادہ رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ عز و جل میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، اے میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا آئی، اے علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ ناظرین کرام، امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ اللہ عز و جل کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل قبور سے گفتگو فرما لیا کرتے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہمراہ قبرستان سے گزرے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم ہم کو اپنی خبریں سناتے ہو یا ہم تم کو اپنی خبریں سنائیں؟ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک قبر کے اندر سے آواز سنی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا امیر المؤمنین کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ ہمیں بتائیں ہمارے بعد دنیا میں کیا ہوا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہاری بیویاں نئی شادیاں کر چکی، تمہارے مال بڑھ چکے اور اولاد یتیم کے زمرہ میں شامل ہے۔ وہ گھر جو تم نے پختہ بنائے تھے ان میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ تو ایک قبر سے آواز آئی، کفن پھٹ چکے، بال بکھر گئے، کھالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور آنکھیں رخساروں پر بہہ گئی، جیسا کیا ویسا پایا، جو چھوڑ کر آئے اس میں نقصان اٹھایا، اور اب اعمال کے بدلے رہن ہے، یعنی جس کے اچھے اعمال ہوں گے آخرت میں آسائش پائے گا اور برے اعمال والا اپنی کیے کا پھل بھگتے گا۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی مشہور کہانیوں کی سیریز الف لیلا کا مطلب کیا ہے اور یہ کہانیاں کیسے شروع ہوئی تھی؟ یقیناً آپ نہیں جانتے ہوں گے، آج کی ویڈیو میں اس کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین کرام، کہانیوں کی مشہور کتاب جسے 8ویں صدی عیسوی میں عرب کے ادیبوں نے تحریر کیا اور اس کے بعد ایرانی، مصری اور ترک قصہ گویوں نے اس میں اضافے کیے۔ یہ کہانیاں وہاں کے قصہ گو سنایا کرتے تھے جسے وہاں کے کسی مصنف نے لکھ کر ایک جگہ جمع کر دیا۔ اس بارے میں اب تک یقین سے کچھ نہیں کہا گیا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد یہ ایرانی، مصری اور ترک زبانوں میں پہنچی
اور ان زبانوں کے قصہ گو اس میں اضافے کرتے رہے۔ بعد میں جب یہ کہانیاں 1001 راتوں پر پھیل گئی تو اس کا نام الف لیلہ رکھا گیا۔ الف لیلہ کی کہانیوں کی کہانی کچھ یوں ہے کہ سمرقند کا ایک بادشاہ شہریار اپنی ملکہ کی بے وفائی سے دل برداشتہ ہو کر عورتوں سے ہی بدظن ہو گیا۔ اس نے یہ دستور بنا لیا کہ روزانہ ایک نئی شادی کرتا اور دلہن کو رات بھر رکھ کر صبح کو قتل کرا دیتا۔ آخر اس کے ایک وزیر کی لڑکی شہرزاد نے لوگوں کو اس عذاب سے نجات دلانے کا ارادہ کیا اور اپنے والد کو بمشکل راضی کر کے شہریار بادشاہ سے شادی کر لی۔ اس نے پہلی رات ہی سے بادشاہ کو ایک کہانی سنانا شروع کی۔ رات ختم ہو گئی مگر کہانی ایک ایسے موڑ پر تھی کہ بادشاہ شہرزاد کو ہلاک کرنے سے باز رہا۔ ہر رات شہرزاد کہانی شروع کرتی اور صبح کے قریب اسے ایک ایسے موڑ پر روکتی کہ اس میں ایک نئی کہانی کا تجسس دکھائی دیتا اور وہ اتنا دلچسپ ہوتا کہ بادشاہ اس کے بارے میں جاننے کے لیے شہرزاد کا قتل ملتوی کرتا چلا گیا اور یہ سلسلہ 1001 راتوں پر پھیل گیا۔ اس دوران بادشاہ اور شہرزاد کے تعلقات میں تبدیلی آتی گئی اور ان کے ہاں 2 بچے ہو گئے۔ بادشاہ کی بدظنی جاتی رہی۔ الف لیلہ کی اکثر کہانیاں بابل، فونیشیا، مصر اور یونان کے قدیم لوگوں کی داستان کو اپنا کر لکھی گئی ہے اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، ایرانی سلاطین اور مسلمان خلفاء پر منطبق کیا گیا ہے۔ محمد بن اسحاق نے الفہرست میں کہانیوں کی ایک کتاب 1000 افسانہ کا ذکر کیا ہے جو بغداد میں لکھی گئی تھی اور اس کی ایک کہانی بھی درج کی ہے جو الف لیلہ کی پہلی کہانی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلی کتاب کا نام 1000 افسانہ تھا، نیز اس میں 1000 داستانیں نہ تھی۔ بعد میں مختلف مقامات پر اس میں اضافے ہوئے اور کہانیوں کی تعداد 1000 ہو گئی اور اس کا نام الف لیلہ رکھا گیا۔ یورپ میں سب سے پہلے ایک فرانسیسی ادیب نے اس کا ترجمہ کیا، اسی سے دوسری زبانوں میں تراجم ہوئے۔ اردو میں یہ کتاب انگریزی سے ترجمہ ہوئی۔ الف لیلہ کی مشہور کہانیوں کے نام الادین، علی بابا مچھیرا اور جن، سندباد جہازی، 3 سیب، سمندری بڑھا، شہرزاد، حاتم طائی۔ الادین کا چراغ کیا تھا اور الادین کون تھا؟ معزز خواتین و حضرات، بہت پہلے عرصے کی بات ہے کہ افغانستان کے ایک چھوٹے سے قصبے میں قاسم نام کا ایک درزی رہتا تھا۔ وہ بہت غریب تھا اور مشکل سے اپنے خاندان کے ساتھ گزر بسر کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا الادین بھی رہتا تھا۔ الادین بچپن سے ہی شرارتی تھا۔ ہر باپ کی طرح الادین کے والد کو بھی یہ فکر رہتی تھی کہ الادین مستقبل میں کیا کرے گا اور اس کا مستقبل کیسا ہوگا۔ اس وجہ سے الادین کے والد کی خواہش تھی کہ الادین درزی کا کام سیکھے تاکہ مستقبل میں الادین کو پیسوں کے لیے بھٹکنا نہ پڑے، لیکن الادین نے کسی کی نہیں سنی۔ اسی دوران الادین کے والد کی خراب صحت کی وجہ سے موت ہو گئی۔ الادین کو سنبھالنے کی ذمہ داری اس کی ماں پر آ گئی۔ اس کی ماں کو بھی الادین کی فکر رہتی تھی، لیکن الادین کی ماں نے الادین کو کبھی کسی چیز کی کمی ہونے نہیں دی۔ لیکن پھر بھی الادین کی ماں اس کے بارے میں فکر مند تھی کیونکہ الادین کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایک دن الادین گھر کے باہر گلیوں میں ٹہل رہا تھا کہ ایک اجنبی اس کے پاس آیا۔ وہ اجنبی جادوگر تھا۔ اجنبی الادین کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ کیا تم درزی قاسم کے بیٹے ہو؟ الادین نے کہا ہاں، لیکن میرے والد کا انتقال بہت پہلے ہو چکا ہے۔ اجنبی نے الادین کے ساتھ ہمدردی کی اور کہا او میرے بچے، میں تمہارا چچا ہوں۔ تمہارے والد میرے بڑے بھائی تھے۔ ان کی موت کی خبر سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس کے بعد جادوگر نے کچھ اشرفیاں الادین کو دی اور کہا کہ اب تم گھر جاؤ اور اپنی ماں سے کہو کہ میں کل تمہارے گھر آؤں گا۔ اگلے دن جادوگر الادین کے گھر آیا اور اپنے ساتھ بہت سے تحائف بھی لے آیا۔ جب الادین کی ماں نے اس سے کہا کہ میرے شوہر کا کوئی بھائی نہیں، جادوگر نے الادین کی والدہ سے کہا کہ میں 40 سال پہلے بغداد کام کے لیے گیا تھا اور میرے بھائی مجھ سے کچھ ناراض تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ کو انہوں نے میرے بارے نہیں بتایا ہوگا۔ جادوگر کی ایسی باتیں سن کر اب الادین کی ماں کو بھی یقین کرنا پڑا۔ جادوگر نے الادین کی ماں سے پوچھا کہ الادین کیا کر رہا ہے؟ الادین کی ماں نے کہا کہ الادین کوئی کام نہیں کرتا اور سارا دن گھومتا رہتا ہے۔ جادوگر نے الادین کی ماں سے کہا آپ فکر نہ کریں، میں اسے کسی کام پر لگا دوں گا۔ پھر یہ کہہ کر وہ الادین کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ الادین کو کام کے بہانے ایک گھنے جنگل میں لے گیا اور ایک غار میں جا کر الادین کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ چنانچہ الادین بالکل گھبرا گیا۔ جادوگر نے الادین سے کہا کہ تمہاری غربت کے دن ختم کرنے والا طریقہ
اس غار کے اندر ایک انمول خزانہ ہے۔ یہ سن کر الادین خوش ہوا اور جادوگر سے پوچھا کہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جادوگر نے کہا میں تمہیں اندر کا راستہ دکھاتا ہوں، لیکن تمہیں میرے لیے اندر رکھا ہوا چراغ لانا ہوگا۔ الادین فوراً اس پر راضی ہو گیا۔ جادوگر نے منتر پڑھ کر غار کا دروازہ کھولا اور اس کے بعد الادین اس غار کے اندر چلا گیا۔ الادین چراغ کے قریب پہنچ گیا، لیکن جیسے ہی الادین نے جادوئی چراغ اٹھایا غار کے دروازے بند ہو گئے۔ چنانچہ الادین گھبرا کر غار کے دروازے پر گیا اور جادوگر سے کہا کہ مجھے یہاں سے نکال دو۔ یہ سب دیکھ کر جادوگر بھی ڈر گیا اور وہاں سے چلا گیا۔ کسی طرح الادین غار سے نکل کر اپنے گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر الادین سوچنے لگا کہ اس چراغ میں ایسا کیا ہے جو جادوگر اس کے پیچھے ہے۔ اس نے سوچا کہ شاید یہ چراغ بہت قیمتی ہے اور وہ اسی رات چراغ کو بیچنے کے لیے اسے کپڑے سے صاف کر رہا ہے۔ صاف کرتے کرتے اچانک اس چراغ سے ایک جن نکل آیا اور کہنے لگا میرے آقا کیا حکم ہے؟ یہ دیکھ کر الادین گھبرا گیا اور جن سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جن نے جواب دیا جس کے پاس یہ چراغ ہوتا ہے میں اس کا غلام بن جاتا ہوں۔ تب سے الادین کی تمام پریشانیاں ختم ہو گئی۔ اسے جس چیز کی ضرورت ہوتی وہ اس جن سے مانگ لیتا۔ کہا جاتا ہے کہ الادین نے جن کو کبھی غلام نہیں سمجھا، بالکل اپنے بھائی کی طرح سمجھتا تھا۔ الادین نے مرنے سے پہلے جن کو ایک آخری حکم دیا کہ چراغ کو ایسی جگہ دفن کرو کہ کوئی اسے تلاش نہ کر سکے۔ جن نے بھی ایسا ہی کیا۔ بعض کا خیال ہے کہ الادین کا چراغ وسطی ایشیا کے پہاڑوں میں دفن ہے۔ سندباد بغدادی اسی الف لیلا کا ایک مشہور و معروف افسانوی کردار ہے، جو کہ دراصل ایک دولت مند سمندری تاجر تھا۔ سندباد بغدادی جسے سندباد جہازی بھی کہا جاتا ہے، خلیفہ ہارون رشید کے دور حکومت میں بغداد میں رہتا تھا۔ وہ ایک بحری تاجر تھا اور اس نے اپنی یہ ساری دولت چند بحری سفروں میں کمائی تھی۔ دوستو، سندباد کو ان سفروں میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور اس نے ان مشکلات کا سامنا کیسے کیا، آئیں ان کے احوال جانتے ہیں۔ سندباد کا پہلا سفر۔ دوستو، سندباد جہازی اپنے بحری سفروں سے پہلے انتہائی عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ اس کے پاس والد کی طرف سے ملنے والی بے شمار دولت تھی، لیکن اپنے عیش و عشرت میں جلد ہی وہ اس دولت سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ کچھ عرصہ تو اسی پریشانی میں گزر گیا۔ آخرکار اس نے بچی کچی دولت سے تجارت کرنے کا عزم کیا۔ وہ اس نیت سے بصرہ آیا اور کچھ سامان خرید کر برے صغیر جانے والے ایک بحری جہاز میں سوار ہو گیا۔ جہاز کئی دن لگاتار سفر کرتا رہا۔ اس دوران راستے میں کئی جزیرے آئے۔ کافی دنوں بعد جب مسافر تھک گئے تو انہوں نے ایک جزیرے پر کچھ آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ جیسے ہی انہیں آگے ایک چھوٹا سا جزیرہ نظر آیا، وہ تمام لوگ اس جزیرے پر اتر گئے۔ کچھ دیر جزیرے پر گزرنے کے بعد انہیں محسوس ہوا کہ جزیرہ ہلنے لگا ہے۔ تمام لوگ واپس جہاز کی طرف بھاگے، لیکن اس دوران سندباد کافی دور نکل گیا تھا۔ کچھ دیر بعد یہ راز کھلا کہ یہ دراصل جزیرہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، جسے وہ جزیرہ سمجھ کر اس پر اتر گئے تھے۔ باقی لوگ تو جہاز میں سوار ہو گئے، لیکن سندباد اس بڑی مچھلی کے ساتھ سمندر میں ڈوب گیا۔ جہاز کے کپتان نے سندباد کی واپسی سے نا امید ہو کر جہاز آگے بڑھا دیا، لیکن سندباد دراصل زندہ تھا۔ وہ ایک لکڑی کو تھام کر سطح پر تیرنے لگا۔ تیرتے تیرتے وہ ایک بڑے جزیرے پر پہنچا۔ وہاں اسے کچھ آدمی نظر آئے جو اپنے گھوڑوں کے ساتھ سیر کر رہے تھے۔ دوستو، وہ آدمی سندباد کو پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے سندباد سے اس جزیرے پر پہنچنے کی وجہ پوچھی تو سندباد نے سردار کو تمام رودات سنا دی۔ سردار نے سندباد کی بڑے اچھے طریقے سے مہمان نوازی کی۔ سندباد وہاں کئی ماہ رہا۔ آخر کافی عرصے بعد گھر کی یاد ستائی تو سندباد نے وہاں قریب ہی ایک کسل نامی بندرگاہ پر جانے کی اجازت چاہی اور وہ کسل پہنچ گیا۔ کچھ عرصے بعد کسل کی بندرگاہ پر ایک جہاز آیا۔ سندباد کو امید نظر آئی اور جہاز کے کپتان کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ کپتان نے سندباد کی درخواست قبول کر لی اور اسے وہیں بندرگاہ پر تاجروں کے سامان کے پاس بٹھا دیا۔ اچانک سندباد کی نظر سامان پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک گٹھری پہ اس کا نام لکھا ہے۔ سندباد سمجھ گیا کہ یہ تو وہی جہاز ہے جو اسے سمندر میں مردہ سمجھ کر چھوڑ گیا تھا۔ سندباد نے اپنا تعارف کپتان سے کروایا۔ پہلے تو کپتان نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا، لیکن جب اس نے جزیرے والی مچھلی کا ذکر کیا تو کپتان اسے پہچان گیا۔ دوستو، پھر جتنا عرصہ جہاز وہاں رکا رہا، سندباد نے خوب تجارت کی۔ اس نے وہاں سے 1,00,000 دینار کمایا اور پھر اسی جہاز کے ساتھ واپس بصرہ آ گیا۔ یوں اس کا پہلا سفر ایک اچھے منافع کے ساتھ ختم ہوا۔ سندباد کا دوسرا سفر۔ دوستو، پہلے سفر کے بعد سندباد نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ کبھی سفر پہ نہیں جائے گا، لیکن کچھ عرصے بعد ہی اس کا جی اکتا گیا اور ایک بار پھر دوبارہ سفر کو جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے تجارت کی غرض سے سامان خریدا اور بصرہ کی بندرگاہ سے ایک جہاز میں سوار ہو کر دوسرے سفر کو نکل پڑا۔
کئی دن کے سفر کے بعد جہاز ایک سرسبز جزیرے پر پہنچا تو مسافروں نے آرام کرنے کی غرض سے جزیرے پر پڑاؤ ڈالا۔ تھکن کے باعث سب پر نیند کا غلبہ ہوا اور سب سو گئے۔ سندباد کچھ زیادہ ہی گہری نیند میں سویا اور جب جاگا تو جہاز اور باقی تمام مسافر غائب ہو چکے تھے۔ سندباد بہت پریشان ہوا اور چیخا چلایا، لیکن وہ اس جزیرے پر بالکل اکیلا تھا۔ کچھ دیر بعد اچانک اس کی نظر ایک بڑے سے گول پتھر پر پڑی۔ وہ اس کے قریب گیا تو اسے علم ہوا کہ دراصل یہ پتھر نہیں بلکہ رخ نامی عظیم الجثہ پرندے کا انڈا ہے۔ ابھی سندباد غور ہی کر رہا تھا کہ وہ پرندہ انڈے کے پاس آ گیا۔ سندباد انڈے کے ساتھ ہی چھپ گیا۔ اچانک اسے ایک ترکیب سوجی اور اس نے اپنی پگڑی کھول کر خود کو اس پرندے کے پاؤں کے ساتھ باندھ لیا۔ دوسرے دن جب پرندہ وہاں سے اڑا تو سندباد کو ساتھ لے گیا۔ پرندے نے سندباد کو ایک ایسی جگہ پر لا پھینکا جہاں چاروں طرف بڑے بڑے پہاڑ تھے، لیکن ان پہاڑوں میں الماس اور ہیرے نظر آئے۔ سندباد بہت خوش ہوا، لیکن رات ہوئی تو اسے اندازہ ہوا کہ یہاں بڑے بڑے سانپ بھی موجود ہیں۔ سندباد ایک غار میں چھپ گیا، وہاں کئی دن چھپا رہا۔ آخر ایک دن اسے وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے گرنے کی آواز آئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے گدھ اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اسے ایک ترکیب سوجی، اس نے وہاں سے بہت سے ہیرے اور الماس اٹھا لیے اور خود کو گوشت کے ایک ٹکڑے کے ساتھ باندھ لیا۔ کچھ دیر بعد ایک بڑا سا گدھ اسے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ اٹھا کر کافی دور اپنے گھونسلے میں لے آیا۔ اس جزیرے پر اچانک اسے چند آدمیوں کی آواز آئی۔ گدھ اڑ گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اس گھونسلے پر آ گیا۔ گھونسلے میں اس آدمی نے سندباد کو دیکھا تو گھبرا گیا۔ سندباد نے اس سے پوچھا کہ وہ اس گھونسلے پر کیا کرنے آیا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ پرندے جہاں سے گوشت اٹھا کر لے آتے ہیں وہاں ہیرے ہوتے ہیں، اور اس تازہ گوشت کے ساتھ کئی ہیرے بھی چمٹ کر آ جاتے ہیں۔ سندباد نے کہا کہ وہ کچھ ہیرے مجھ سے لے لے اور مجھے اپنے وطن واپس پہنچا دے۔ آدمی نے ایک بڑا سا ہیرا لے لیا اور سندباد کو بندرگاہ پر لا کر چھوڑ دیا۔ سندباد کافی تعداد میں ہیرے لے کر ایک بار پھر واپس بصرہ آ گیا اور یوں اس کا دوسرا سفر بھی منافع میں رہا۔ سندباد کا تیسرا سفر۔ دوستو، پہلے دونوں سفروں میں سندباد نے جو مشکلات اٹھائی، اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اب کسی سفر پر نہیں نکلے گا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اپنی عادت سے مجبور ہو کر تیسرے سفر کو نکل پڑا۔ اس نے ایک بار پھر کچھ سامان لیا اور ایک جہاز میں سوار ہو گیا۔ کئی دن کے سفر کے بعد جہاز کو ایک طوفان نے آ لیا۔ کپتان نے جہاز کو ایک قریبی جزیرے کی جانب موڑ لیا، لیکن اس جزیرے پر وحشی بندروں کی آبادی تھی۔ کپتان نے جہاز واپس موڑنے کی کوشش کی، لیکن ان بندروں نے جہاز کو گھیرے میں لے لیا اور مسافروں کو اتار کر جزیرے پر ایک غار میں قید کر لیا۔ اس غار میں کئی انسانوں کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ اچانک غار کے ایک طرف سے ایک بہت بڑا دیو اندر آیا اور ان میں سے ایک شخص کو پکڑ کر آگ میں بھون کر کھا گیا۔ تمام لوگ انتہائی خوفزدہ ہو گئے۔ دیو وہیں سو گیا۔ رات گزر گئی۔ دوسرے دن پھر اس دیو نے ایک مسافر کو کھا لیا۔ سندباد نے جب یہ دیکھا تو اس نے باقیوں کو مشورہ دیا کہ ہمیں یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ انہوں نے دوسری رات وہاں پر پڑی ہوئی لکڑیوں سے کشتیاں بنائی اور دیو کے سونے کے دوران اس کی آنکھوں میں آگ جھونک دی اور کشتیاں اٹھا کر بھاگ نکلے۔ بندروں نے جب انہیں بھاگتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے پتھر مارنا شروع کر دیے، جس سے سندباد کی کشتی کے علاوہ باقی ساری کشتیاں ٹوٹ گئی۔ اس کشتی میں سندباد کے علاوہ 2 مزید افراد تھے۔ یہ تینوں افراد بچ کر ایک جزیرے پر پہنچے۔ اس جزیرے پر انہوں نے کافی میوہ جات کھائے اور وہیں سو گئے۔ اچانک انہیں عجیب سی آوازیں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اژدہا ان کی جانب بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن اژدہا ایک آدمی کو کھا گیا۔ سندباد اور اس کا بچ جانے والا ساتھی ایک درخت پر چڑھ گئے۔ رات درخت پر گزری، لیکن دوسرے دن اژدہا دوسرے آدمی کو بھی کھا گیا۔ سندباد کو ترکیب سوجی اور اس نے اپنے ارد گرد کانٹے دار جاریوں کی رکاوٹ بنا لی۔ اژدہا اس کی جانب بڑھا، لیکن کانٹوں کی وجہ سے زخمی ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ پھر ایک دن ایک جہاز اس جزیرے کی جانب آ نکلا۔ سندباد نے ہاتھ ہلایا اور جہاز والوں نے اسے اپنے ساتھ سوار کر لیا۔ کپتان نے اسے اچھا کھانا پینا دیا اور بتایا کہ جہاز میں ایک ایسے مسافر کا سامان پڑا ہے جو ایک جزیرے پر گم ہو گیا ہے، اور وہ اگر چاہے تو اس مسافر کے سامان کو استعمال کر کے تجارت کر سکتا ہے۔ سندباد نے تجسس سے اس گمشدہ مسافر کا نام پوچھا تو کپتان نے اسے بتایا کہ وہ سندباد نامی سمندری تاجر تھا جو ایک جزیرے پر گم ہو گیا اور اس کا سامان ہمارے پاس امانتاً پڑا ہوا ہے۔ سندباد نے یہ سنا تو اپنا تعارف کروایا اور ساری روداد اسے سنائی۔ کپتان نے اسے پہچان لیا اور یوں سندباد کو اس کا سامان واپس مل گیا۔ جہاز سلہٹ پہنچا اور وہاں سندباد نے سندل کی لکڑی کی تجارت کی اور بہت سا منافع کمایا، اور یوں سندباد کا تیسرا سفر بھی اسے بہت سا منافع دے گیا۔ ناظرین کرام، سندباد جہازی کی یہ داستان کئی سفروں پر محیط ہے۔ یہ داستان اپنے وقت کی بہت مقبول داستان رہی ہے اور آج بھی اس داستان کو سننے والے اس میں محو ہو جاتے ہیں۔ سندباد کی اس داستان پہ کئی ویڈیوز، موویز بن چکی ہیں۔ بنی اسرائیل میں 2 بھائی تھے، جن میں ایک مسلمان تھا اور دوسرا کافر تھا۔ دونوں دریا کے شکاری تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا تھا، مگر جب مچھلیوں کے لیے جال تیار کرتا تو اس میں ڈھیروں مچھلیاں آ جاتی۔
کہ اس کو کھینچنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک ہی مچھلی آتی تھی اور اسی پر صبر کے ساتھ خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس سے آراستہ تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ کاش میں بھی ایسی ہی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو بھی اپنے شوہر کو اس پر آمادہ کر لے، وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کی عبادت کیا کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان بھائی کی بیوی کچھ غمزدہ سی ہو کر نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے بیوی کا حال متغیر دیکھ کر دریافت کیا، آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر غمزدہ معلوم ہوتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، بس میاں، یا تو تم مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت شروع کر دو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، تو خدا سے نہیں ڈرتی؟ ایمان کی دولت ملنے کے بعد یہ کفر کی باتیں کرتی ہے۔ تو عورت بولی، بس مجھ سے اب زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں بھی دوسری عورتوں کی طرح اچھا لباس اور اچھے زیورات پہننا چاہتی ہوں۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ یہ عورت ضد پر اتر آئی ہے اور اس کا اصرار حد سے بڑھ چکا ہے تو اس نے عورت کو تسلی دی، کہا، اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کل سے کاریگروں اور مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روزانہ 2 درہم دیتا رہوں گا، تو اس سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ اور صبح ہی وہ مومن مرد مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے اس کا حال تک نہ پوچھا۔ یہ دیکھ کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہ کر رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، میں بادشاہ کی خدمت میں مصروف تھا، اس نے مجھ سے 30 دن کام کرنے کی شرط کی ہے۔ عورت نے کہا کہ آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا کہ میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال و دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ چنانچہ اسی طرح برابر وہ اپنے معبود برحق کی عبادت میں مصروف رہا۔ اور 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہ دی تو تم مجھے لازمی طلاق دے دینا۔ یہ سن کر اس کو اس قدر پریشانی لاحق ہوئی، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا، کیا تم مجھے مزدوری پر لگا لو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا کہ ہاں، تم کو مزدوری تو مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ چنانچہ وہ مرد مومن روزے کی نیت کر کے یہودی کا کام کرنے چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک فرشتہ 29 اشرفیاں ایک نورانی طباق میں لے کر اس کی بیوی کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، میں بادشاہ کا قاصد ہوں، اس نے یہ اشرفیاں لے کر مجھ کو تیرے پاس بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تیرا شوہر ہمارے پاس میں کام کرتا تھا، ہم نے اس کو نہ چھوڑا یہاں تک کہ اسی نے ہم کو چھوڑ دیا اور یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ ہمارا کام کرتا تو ہم اس کو اور زیادہ اجرت دیتے، بس یہ ایک اشرفی کی کمی اسی وجہ سے ہے۔ چنانچہ وہ عورت ان اشرفیوں میں سے ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ سنار نے اس کی 1000 قیمت عورت کے ہاتھ میں رکھ دی، اور جب شام کو وہ مومن مرد گھر واپس لوٹا تو عورت نے اس سے دریافت کیا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا کہ آج میں ایک یہودی کے کام پر گیا ہوا تھا۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آخر بادشاہ کی خدمت ترک کر کے تم دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اس کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور جب اس کو ہوش آیا تو بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں بادشاہ دو جہاں کی خدمت کا حق اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے عورت کو چھوڑ دیا اور پہاڑوں پر چلا گیا، جہاں خدا کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا، مگر جنگل میں اپنے مصاحبوں سے بچھڑ گیا۔ اس نے ایک کمزور اور غمگین نوجوان کو دیکھا جو انسانی ہڈیوں کو الٹ پلٹ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی ہے اور اس سنسان بیابان میں اکیلے کیا کر رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرا یہ حال اس وجہ سے ہے کہ مجھے طویل سفر درپیش ہے، 2 موکل دن اور رات کی صورت میں میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور مجھے خوف زدہ کر کے آگے کو دوڑا رہے ہیں، یعنی جو بھی دن اور رات گزرتے ہیں وہ مجھے موت کے قریب کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے سامنے تنگ و تاریک تکلیفوں بھری قبر ہے، عن قریب مجھے زیر زمین گلنے سرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا، وہاں تنگی و پریشانی ہوگی، وہاں مجھے کیڑوں کی خوراک بننا ہوگا، میری ہڈیاں جدا جدا ہو جائیں گی، اور اسی پر اکتفا نہیں بلکہ اس کے بعد قیامت برپا ہوگی جو نہایت ہی سخت مرحلہ ہوگا۔ معلوم نہیں کہ اس کے بعد میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا معاذ اللہ جہنم میں جانا ہوگا۔ تم ہی بتاؤ، جو اتنے خطرناک مراحل سے دوچار ہو وہ بھلا کیسی خوشی منائے؟ یہ باتیں سن کر بادشاہ رنج و ملال سے نڈال ہو کر گھوڑے سے اترا اور اس کے سامنے بیٹھ کر عرض گزار ہوا، اے نوجوان، آپ کی باتوں نے میرا سارا چین چھین لیا اور دل کو اپنی گرفت میں لے لیا، ذرا ان باتوں کی مزید وضاحت فرما دیجئے۔ تو اس نے کہا، یہ میرے سامنے جو ہڈیاں جمع ہیں انہیں دیکھ رہے ہو،
یہ ایسے بادشاہوں کی ہڈیاں ہیں جنہیں دنیا نے اپنی زینت میں الجھا کر فریب میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ خود تو لوگوں پر حکومت کرتے رہے مگر غفلت نے ان کے دلوں پر حکمرانی کی۔ یہ لوگ آخرت سے غافل رہے یہاں تک کہ انہیں اچانک موت آ گئی۔ ان کی تمام آرزویں ادھوری کی ادھوری رہ گئی، نعمتیں سلب کر لی گئی، قبروں میں ان کے جسم گل سڑ گئے اور آج ان کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ عن قریب ان کی ہڈیوں کو پھر زندگی ملے گی اور ان کے جسم مکمل ہو جائیں گے، پھر انہیں ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا اور یہ نعمتوں والے گھر جنت یا عذاب والے گھر دوزخ میں جائیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ نوجوان بادشاہ کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، معلوم نہیں کہ کہاں چلا گیا۔ ادھر خدام جب ڈھونڈتے ہوئے پہنچے تو بادشاہ کا چہرہ اداس اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ رات آئی تو بادشاہ نے لباس شاہی اتارا اور 2 چادریں جسم پر ڈال کر عبادت کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا، پھر اس کا پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گیا۔ ناظرین اکرام، اس حکایت میں سفر آخرت کی طوالت اور اس میں پیش آنے والی حالت کا اس قدر فکر انگیز بیان ہے۔ پورا اسرار مبلغ نے بادشاہوں کی ہڈیاں سامنے رکھ کر قبر و حشر کی جو منظر کشی کی وہ حقیقتاً عبرتناک ہے۔ قبر و حشر کا معاملہ نہایت ہولناک و دشوار ہے مگر اس سے قبل موت کا مرحلہ بھی انتہائی خوفناک ہے۔ اس میں نزا کی سختیوں، ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنے اور برے خاتمے کے خوف جیسے انتہائی خوش و ربا معاملات ہیں۔ چنانچہ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے کعب، ہمیں موت کے بارے میں بتاؤ۔ تو حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، موت اس ٹہنی کی مانند ہے جس میں کثیر کانٹے ہوں اور اسے کسی شخص کے پیٹ میں داخل کیا جائے، اور جب ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے پھر کوئی کھینچنے والا اس شاخ کو زور سے کھینچے تو وہ کانٹے دار ٹہنی کچھ گوشت کے ریشے وغیرہ ساتھ لے آئے اور کچھ باقی چھوڑ دے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جہاد کی ترغیب دلاتے اور فرماتے، اگر تم شہید نہیں ہوگے تو مر جاؤ گے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تلوار کی 1000 ضربیں بھی میرے نزدیک بستر پر موت سے بہتر ہیں۔ ناظرین اکرام، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ شہید بوقت شہادت جنت کے خوشنما نظاروں بلکہ اللہ عز و جل چاہے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین جلووں میں گم ہو جاتا ہے اور اسے نزا کی سختیوں کا احساس تک نہیں ہوتا، جبکہ عام حالات میں مرنے والا سکرات کی شدید تکالیف سے دوچار ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تشریف لا کر کافروں کی روح قبض کرتے ہو؟ حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے الگ ہو جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہو گئے، پھر ادھر متوجہ ہوئے تو ملاحظہ کیا کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں اور بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتنوں سے آگ اور دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو ملک الموت علیہ السلام اپنی اصل حالت پر آ چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی کافر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ناظرین اکرام، موت کے جھٹکوں اور نزا کی سختیوں کا علم ہونے کے باوجود افسوس ہم اس دنیا میں اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارا ہر سانس موت کی طرف ایک قدم اور ہمارے شب و روز موت کی جانب ایک ایک میل ہیں۔ چاہے کوئی زندگی کی کتنی ہی بہاریں لوٹنے میں کامیاب ہو جائے مگر اسے موت کی خزاں سے دوچار ہونا ہی پڑے گا۔ کوئی چاہے کتنا ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار لے مگر موت تمام لذتوں کو ختم کر کے ہی رہے گی۔ کوئی خواہ کتنا ہی اہل و عیال اور دوست و احباب کی رونقوں میں دلشاد ہو لے مگر موت اسے جدائی کا غم دے کر رہے گی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب لوگ انسانوں کی تجارت کیا کرتے تھے۔ انسانوں کو منڈیوں سے خرید کر غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ طاقتور غلاموں سے سخت محنت مزدوری کے کام کروائے جاتے تھے۔ جب یہ غلام ذرا کمزور اور بوڑھے ہوتے ہوئے نظر آتے تو ان کے بدلے میں غلاموں کا تبادلہ منڈیوں میں کیا جاتا تھا۔ ملک کنان میں ایک ایسا ہی نیک دل انسان عبداللہ تاجر رہتا تھا جو کہ انسانوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ ایک دن یہ تاجر اپنے چند کمزور غلاموں کو انسانوں کی منڈی میں فروخت کرنے لے گیا۔
جب یہ تاجر منڈی میں پہنچا تو اس نے ایک بڑے ہجوم میں دیکھا کہ ایک شخص غلام کو اونچی جگہ بٹھا کر اس کی بولی لے رہا تھا۔ اس تاجر نے سوچا کیوں نہ میں بھی اس غلام کو خریدنے کی بولی دوں، جبکہ اس تاجر کے پاس 10 غلام اور 4 گھوڑے تھے۔ ایک غلام خریدنے کے لیے یہ رقم بہت زیادہ تھی۔ اس تاجر نے اپنے 10 غلام اور 4 گھوڑوں کو فروخت کر دیا تو اس نے بھی بولی میں حصہ لیا۔ اس غلام کو خریدنے کے لیے تاجر لوگ بہت دور دور سے آئے ہوئے تھے۔ وہ غلام جس بڑے تاجر کے پاس تھا وہ اس غلام کی کئی خوبیاں بیان کر رہا تھا۔ ہر خوبی کے بدلے میں رقم بڑھا کر بتاتا رہا۔ بولی کئی دنوں تک لگتی رہی مگر وہ تاجر ہر روز غلام کی رقم بڑھا دیتا۔ اس تاجر نے جب غلام کی خوبیاں پوچھی تو بڑے تاجر نے کہا یہ غلام کوئی عام غلام نہیں ہے، اس غلام پر میں نے بہت رقم خرچ کی ہے۔ میں نے جب یہ غلام خریدا تھا اس وقت یہ 10 سال کی عمر کا بچہ تھا۔ میں نے اس غلام کو پورے 15 سال پڑھایا لکھایا اور اس کی فوجی تربیت کے ساتھ ساتھ کئی ملکوں کی زبانیں بھی سکھائی ہیں۔ اس تاجر نے اس غلام کی جب یہ خوبیاں سنی تو اس نے اپنے دل میں عہد کر لیا کہ وہ اس غلام کو ضرور خریدے گا، چاہے اسے اس غلام کی کتنی ہی قیمت کیوں نہ دینی پڑے۔ آخرکار عبداللہ تاجر نے کئی دنوں بعد اپنے 60 غلاموں کے بدلے میں ایک مہنگا ترین غلام خرید لیا اور اس کو اپنے ساتھ گھر لے آیا۔ اس غلام کو تاجر نے اپنے دوسرے غلاموں سے ملوایا جو تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ آس پاس کے اور دور دراز کی بستی والوں نے جب یہ خبر سنی کہ عبداللہ تاجر نے 60 غلاموں کے بدلے میں ایک غلام کو خریدا ہے، کئی دنوں تک اس غلام کو لوگ دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے رہے۔ تاجر نے اس قیمتی غلام کا نام آزاد رکھ دیا۔ اس غلام نے کہا میرے آقا، اگر آپ مجھ پر بھروسہ کریں تو ان غلاموں کی ذمہ داری آپ مجھ کو سنبھالنے کا اختیار دے دیں۔ اس سے پہلے ان غلاموں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری تاجر کی بیٹی کے پاس تھی۔ تاجر نے غلام کو اس لیے آزاد نہیں کروایا تھا کہ وہ بھی اس غلام کو کسی منڈی میں جا کر اونچی بولی میں فروخت کرے گا، بلکہ تاجر کے دل میں یہ خیال تھا کہ علم خود ایک بہت بڑی دولت ہے، میں نے اس غلام کو خرید کر گھاٹے کا سودا نہیں کیا۔ تاجر اب ملک میں اپنے نیک عمل کی وجہ سے پہچانا جانے لگا۔ ایک دن رات کے وقت آزاد غلام دیوار پر کوئلے سے تصاویریں بنا رہا تھا۔ تاجر کی بیٹی نے جب یہ تصاویریں دیکھی تو اس کی روح کانپ اٹھی۔ آزاد غلام نے ان تصاویروں میں آزادی اور غلامی کا جو تصور پیش کیا، تاجر کی بیٹی سمجھ گئی کہ انسانوں کو خرید کر قید کیا جا سکتا ہے مگر ان کے جذبات کو نہیں۔ تاجر کی بیٹی نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد آزاد غلام کو کہا کہ تم اپنی مرضی سے آ جا سکتے ہو۔ اس طرح وقت گزرتا گیا۔ آزاد غلام نے تاجر کے دوسرے غلاموں کو پڑھنے لکھنے کے ساتھ ساتھ فوجی تربیت بھی دی، جبکہ تاجر نے ایک پڑھا لکھا غلام خریدا تھا۔ اب اس تاجر کے پاس کئی پڑھے لکھے غلام تھے۔ اس ملک کا بادشاہ کئی بار پانی کے مسئلے کی وجہ سے اپنے ہمسایہ ملک سے جنگ کر چکا تھا مگر ہر بار ہارنے کی وجہ سے بادشاہ کے ذہن میں کامیابی کی کوئی ترکیب نہیں آ رہی تھی۔ کھیت سوکھ رہے تھے، جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر رہے تھے، ملک میں اناج کا قحط پڑ گیا۔ دن بہ دن ملک میں اناج کی کمی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن بادشاہ کی وزیر نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت، آپ مجھے بولنے کی اجازت دیں تو میں ملک کی بہتری کے لیے آپ کو کوئی مشورہ دوں۔ بادشاہ نے کہا اجازت ہے۔ وزیر نے کہا یہاں سے 2 بستیاں چھوڑ کر ایک عبداللہ تاجر بڑا مشہور ہے، اس کے پاس ایک آزاد نام کا غلام ہے۔ تاجر نے اسے 60 غلاموں کے بدلے میں خریدا تھا اور یہ بھی سنا ہے کہ عبداللہ کے پاس کئی فوجی تربیت یافتہ غلام بڑی تعداد میں ہیں۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ آزاد غلام کو اس بار فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجیں تو مجھے یقین ہے اس مرتبہ ہمسایہ ملک سے جنگ ضرور جیتیں گے۔ بادشاہ نے وزیر کی بات مان لی اور آزاد غلام کو اپنے محل میں بلوایا اور کہا بہادر نوجوان، ہمارے ملک کے حالات تمہارے سامنے ہیں۔ ہمارے ملک میں پانی کی کمی کی وجہ سے اناج کی بہت قلت پڑ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کھیت سوکھ رہے ہیں اور جانور پیاس کی وجہ سے ہر روز مر رہے ہیں۔ لوگ اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ اگر تم ہمسایہ ملک سے جنگ جیت کر لوٹے تو تمہیں ایک بڑے عہدے پر فائز کر دیں گے۔ آزاد نے بادشاہ کے آگے سر جھکا کر ادب سے کہا انشاءاللہ ہم یہ جنگ ضرور جیتیں گے۔ بادشاہ نے اپنی فوج کی ذمہ داری کے فرائض آزاد غلام کو دے دیے۔ آزاد نے پہلے کئی ہفتوں تک بادشاہ کی فوج کو تربیت دی، پھر ایک بھاری لشکر کے ساتھ فوج روانہ ہونے سے پہلے تاجر کی بیٹی نے آزاد سے کہا میں بھی سپاہیوں کے ساتھ چلوں گی زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے۔ اس سے پہلے تاجر کی بیٹی اپنے غلاموں کی دیکھ بھال کے کاموں میں حصہ لیتی تھی
اور جنگ ہمسایہ ملک کے ساتھ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ کئی مہینوں تک جاری رہی۔ آخرکار آزاد کی سردیوں میں جنگ کرنے کی وجہ بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی۔ دشمن سخت سردی کی وجہ سے زیادہ دیر آزاد کی فوج سے ٹکر نہ لے سکا اور میدان میں ہتھیار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ وہاں کے بادشاہ کا رستم گھوڑا بھی آزاد نے اپنے قبضے میں لے لیا اور فتح کا اعلان کر دیا، اور ارد گرد کے بہت سے علاقے بھی اپنے قبضے میں لے لیے۔ اپنی کامیابی قاصد کے ہاتھ بھیج دی، جس پر یہ لکھا تھا کہ بادشاہ سلامت آداب، فتح مبارک ہو، مگر مجھے یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنی پڑ رہی ہے کہ کمزور حکمران کہیں بھی ہوں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ میں اگر آپ کے پاس جنگ جیت کر واپس آتا ہوں تو آپ مجھے زیادہ سے زیادہ وزیر یا گورنر بنا دیں گے، مگر میں اب واپس نہیں آنا چاہتا۔ اگر آپ مجھے خوشی سے اس ملک کا بادشاہ تسلیم کر لیں تو میں آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ اگر آپ مجھے اس ملک کا بادشاہ نہیں مانتے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ کو جب قاصد نے یہ پیغام پڑھ کر سنایا تو بادشاہ نے کہا، بہادر لوگ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں۔ اس طرح آزاد دوسرے ملک کا بادشاہ بن گیا۔ دونوں ملکوں کے حالات بہتر ہو گئے، کھیتیوں میں ہریالی آنے لگی۔ آزاد نے عبداللہ تاجر کی بیٹی سے شادی کر کے خوشگوار زندگی کا آغاز کیا۔ ایک مزدور کی 3 انوکھی شرطیں۔ ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اسے بڑی پریشانی لاحق ہوئی اور وہ اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں گھر سے نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا۔ وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ ان میں سے ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا تھا۔ اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا، ہاں کیوں نہیں۔ میں نے کہا کہ گارے کا کام کرنا ہے۔ نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہوں تو میں کام کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام لو گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے۔ میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا، جہاں میں نے اسے کام بتایا اور کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا۔ جب میں شام کے وقت واپس آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا تھا۔ میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ چلا گیا۔ دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے پر گیا، لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا ہے۔ یہ سن کر میں سمجھ گیا کہ وہ عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے۔ میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ پہنچا تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا تھا اور اسے سخت بخار تھا۔ میں نے اس سے کہا، میرے بھائی، تو یہاں اجنبی ہے، تنہا ہے اور بیمار بھی ہے، اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو۔ اس نے انکار کر دیا، لیکن میرے مسلسل اصرار پر مان گیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے نہیں لے گا۔ میں نے اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا، لیکن اس نے نہ تو کسی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی۔ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، میرے بھائی، لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ لوگوں، دیکھ لو اپنے رب تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے، شاید اس طرح میرا رب مجھے معاف کر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا، پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے، لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ وہ نوجوان مجھے یہ وصیت کرنے کے بعد انتقال کر گیا۔ میں اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہاتا رہا اور غم زدہ رہا۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد کیا تو کمرے کے ایک کونے سے ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ یہ آواز سن کر میرے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ سننے کے بعد میں نے اس کے پاؤں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کا قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے دروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنا چاہی تو اس نے مجھے روک دیا اور اندر جانے کی اجازت دینے کی بجائے اپنے پاس بٹھا لیا۔ آخرکار خلیفہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا
اور کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے براہ راست بات کرنے کی بجائے رکے کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے، میں کسی ظلم کی فریاد لے کر نہیں آیا بلکہ ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں دریافت کیا، میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھتے ہی کہا یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں؟ میں نے عرض کی ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا اور رونے لگا۔ کافی دیر رونے کے بعد مجھ سے پوچھا وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں اس دوران حیران و پریشان وہیں موجود رہا۔ پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے دریافت کیا اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس تھے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا اس نے تجھے کوئی وصیت بھی کی تھی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام بھی دے دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ جب خلیفہ نے یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر ڈالے اور کہنے لگا اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دے دیے اور مسلسل آنسو بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے اس قدر غمزدہ کیوں ہے۔ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھ سے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش ظاہر کی تو میں انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان میں پہنچے تو میں نے ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا حضور یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر سے لپٹ کر رونے لگا۔ پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور مجھ سے کہنے لگا یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن یہ رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے اور اس حق کے لیے جو اترا۔ جب اس نے یہ آیت سنی تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے اور یہ پکار پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں کیوں نہیں، اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس دن سے ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ملی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی۔